ان بتوں کا نام کیا تھا جن بتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ ماشاء اللہ، لوگ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے ان بتوں کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے، تب ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہیں تبھی سے، لیکن معراج پر جانے سے پہلے اس امت پر کتنے وقت کی نماز فرض تھی اور کون کون سے وقت کی فرض تھی؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں دوستو؟ زیادہ کچھ بات نہ کر کے میں جو کام ہے میرا لوگوں سے سوال جواب کرنا وہی میں کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے حاجی صاحب تشریف فرمائیں اور حافظ قاری عبد الواحد صاحب برکاتی کریکشن بورنگ گلی کچھا، آپ دونوں لوگ تیار ہیں؟ دونوں سے میں کچھ سوال کرتا ہوں اور بڑے سوال ہیں۔ اچھا، پہلے حاجی صاحب میں آپ سے معلوم کرتا ہوں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے تب ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہیں تبھی سے، لیکن معراج پر جانے سے پہلے اس امت پر کتنے وقت کی نماز فرض تھی اور کون کون سے وقت کی فرض تھی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کے معراج سے جانے سے پہلے کتنے وقت کی نماز فرض تھی اور کون کون سی وقت تھی؟ اور کون کون سے وقت کی فرض تھی؟ تو آقا جب معراج پر گئے ہیں اس سے پہلے ہمارے پر اس امت پر 2 ٹائم کی نماز فرض تھی۔ کون کون سی؟ ایک تو نماز فجر تھی ٹھیک ہے، جو امت پر فرض تھی، دوسری نماز عصر تھی جو اس امت کے اوپر 2 وقت کی نماز فرض تھی۔ بالکل حاجی صاحب نے صحیح جواب دیا ہے۔ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر کی نماز۔ اس کے بعد کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، پھر 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہوئی۔ اچھا حافظ صاحب، آپ سے ہم معلوم کرتے ہیں، اب یہ بتائیے کہ کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام کے اندر؟ کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام کے اندر؟ اللہ رب العزت کی طرف سے کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو میری نالج کے حساب سے قاری صاحب جو سوال ہے آپ کا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی امت، اپنے بندوں کے لیے، نبی کریم کی جو امت ہے اس کے لیے 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے اللہ کی رسی اور تفرقے بازی میں نہ پڑنا۔ شاید بالکل بالکل بالکل، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو تم۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں کہ عرب کے اندر سب سے پہلے بتوں کو لایا کون تھا؟ اور میں آپ کو بتا دوں ملک شام سے بت آئے تھے، لیکن لانے والا کون تھا عرب کے اندر بتوں کو؟ اس کا نام معلوم ہے؟ بڑا قدرین سوال ہے ماشاءاللہ آپ کا، اور سوال بھی بڑے چن چن کے لاتے ہو تم، لوگوں کے ذہن منتشر ہو جاتے ہیں آپ کے سوال بتانے میں، اور یہ اچھا بھی ہے، لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس سے آپ کا جو کام ہے یہ بہت بڑھیا کام ہے ماشاءاللہ، اور دین کی جو معلومات ہے لوگوں تک پہنچتی ہے، لوگ سیکھتے بھی ہیں، اور جو سوال ایک بار بتا دیتا ہے اس کے ذہن پہ بھی رہتا ہے، وہ یاد بھی رہتا ہے۔ تو آپ کا سوال تھا کہ مدینہ شریف میں بتوں کو لانے والا کون تھا؟ پورے عرب کے اندر پورے سب سے پہلے بت، مطلب شام سے تو آئے تھے لیکن لانے والا کون تھا، یہ سوال ہے میرا۔ زمین عرب میں، جی۔ تو میری نالج کے حساب سے حضرت جو مجھے یاد ہے جہاں تک، تو عمر بن لہی نام تھا جس شخص کا، وہ جو ہے مدینہ شریف کے اندر مطلب زمین عرب پر جو ہے وہ بتوں کو وہی لایا تھا شاید۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم دین سیکھا ہے ماشاءاللہ، بالکل صحیح بتایا، شام سے بتوں کو لایا گیا تھا، عمر بن لہی ان بتوں کو لے کر آیا تھا۔ اچھا حاجی صاحب، ایک سوال آپ سے اور ہے، میدان محشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کون ہے جو مطلب اس امت محمدیہ کی سفارش کرے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ جہاں تک کہ میں نے علماؤں کے بیچ میں رہا ہوں اور ان سے بھی سنا ہے، پڑھا ہے، تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد میں ہماری سفارش تو نمبر 1 قرآن کرے گا، اور دوسرا روزہ نماز ہماری سفارش کرے گی۔ بالکل بالکل صحیح ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد میں اس امت کی سفارش کریں گے وہ قرآن مقدس اور روزہ۔ اچھا، ایک سوال اور میرے ذہن کے اندر آ گیا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے نالج میں یہ نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے ہر سوال کا جواب آپ کو آتا ہو یا مجھے آتا ہو، وہ ان بتوں کا نام کیا تھا جن بتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ ماشاء اللہ، لوگ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے ان بتوں کو۔ حضرت بہت سوال کٹھن آپ کا ماشاءاللہ، اور ذہن بھی منتشر ہے، اس لیے معذرت خواہ ہیں، آپ اس کی خود ہی وجہ آپ نے سنا ہوگا، میں جب بتاؤں گا جواب تو آپ کہو گے ہاں یہی ہے۔ جی حاجی صاحب
اگر ہے ذہن میں تو मेरे भी जहन में वाकई में मुंतशर करने वाला है सवाल आपका, और एक सवाल अच्छा है कि आपका सवाल था अल्लाह की बेटियां समझा जाता था, हाँ, समझा जाता था बुतों को। हाँ, बुतों को बेटियां समझा जाता था माज़अल्लाह। खैर ये तो मैंने ना सुना है अभी तक और मेरे जहन में भी नहीं है इस चीज़ के लिए। चलिए मैं बता देता हूँ। बहुत से ऐसे सवाल होंगे, अभी आप मुझसे करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा उन सवालों का। हाँ, हर सवाल होते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। दो बुत ऐसे थे जिनको अल्लाह की बेटियां समझा जाता था माज़अल्लाह। उन दो बुतों का नाम था, एक का नाम था मनात, एक का नाम था उज़्ज़ा। हाँ, अब बहुत ज़्यादा जिक्र होता है ना बुतों का। मनात और उज़्ज़ा। हाँ, मनात और उज़्ज़ा, उज़्ज़ा, जी, जी। ये दो बुत ऐसे थे कि जिनको लोग अल्लाह की, हाँ बड़े बुत थे, कहते थे ये अल्लाह की बेटियां हैं माशाल्लाह। दोस्तों जो हमने सवाल किए माशाल्लाह हाजी साहब ने और हमारे हाफिज़ साहब ने बड़ी खूबसूरत सा जवाब दिए। जितना हो सके दोस्तों दबा के वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँचे और इसका फ़ायदा उन्हें भी हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया भाई। हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।